جی یہ ہے سدھوری کا علاقہ، بلوچستان مکران ڈویژن میں، لسبیلا کے سے قریب ہی ہے۔ یہ جی زندگی تھی، یہی ان کی کل کائنات ہے اور یہ ان کے گھر ہیں جو بارش کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ معاف کرے یہاں پر کوئی زلزلہ آیا ہے۔ حالانکہ زلزلہ نہیں آیا، لیکن بارش اس طرح کی طوفانی تھی کہ وہ کسی بھی زلزلے سے کم نہیں تھی۔ تو یہ جو اس وقت آپ گٹو دیکھ رہے ہیں، یہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ ساری گندم ہے، ٹھیک ہے، یہ گندم ہے، یہ جتنے بھی اناج ہے یہی ان کی ٹوٹل جمع پونجی تھی جس کے ساتھ یہ پورا سال گزارتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ یہاں پر میں نے کسی جگہ پر بجلی کا کھمبا اور بنیادی سہولیات، ہم نے سکول، ڈسپنسری اور دیگر اس طرح کی جو ضروریات زندگی کی چیزیں وہ تو ہیں ہی نہیں نا۔ تو یہی ان کی زندگی گزارنے کا واحد ذریعہ تھا، جو ان کی اپنی فصل ہوتی ہے گندم۔ لیکن ان کچے مکان گرنے کی وجہ سے وہ اناج بھی سارا ختم ہو گیا اور کھانے پینے کی، رہنے کی ساری چیزیں بھی ختم ہو گئیں۔ یہ دور دراز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آگے جا کے وہ کچی ابھی انہوں نے بستیاں بنائی ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارے نیکی فاؤنڈیشن کے رضاکاران روزانہ کی بنیاد پر پکا پکایا کھانا 2 ٹائم کا، دوپہر اور شام کا، یہاں تک پہنچاتے ہیں۔ اور ابھی بھی الحمدللہ ہم ان کے لیے کھانا اور اسی طرح ترپالیں اور خیمہ بستیاں لے کر آئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ خدمت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ زمین دیکھی جا سکتی ہے اور اس زمین کے ذریعے پتہ لگوایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر کتنا پانی تھا۔ یہ دیکھیں، یہ بھی خشک ہو رہی ہے اور خشکی کے ساتھ ہی زمین پھٹ رہی ہے۔ یہ ہیں جی ان کے گھر اور یہی ان کی کل کمائی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ متاثر ہوئے ہیں، متاثر تو ہوئے ہیں، لیکن اصل متاثر تو یہ اب ہوئے ہیں بیچارے، کہ جو سال بھر کا اناج تھا، کھانا تھا، وہ سارا ہی ان کا بہہ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ متاثر تو اب ہوئے ہیں۔ ہم نے جب لسبیلا پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ روڈ کے اوپر مختلف NGOs کے کیمپ لگے ہوئے تھے، مگر وہاں پر لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ لوگوں کو بحال کرنے کے لیے یا لوگوں کو دینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہ لوگوں سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں دیں تاکہ ہم لوگوں تک پہنچیں۔ مگر یہ جن علاقوں میں ہم پھر رہے ہیں یہ ایسے دور دراز علاقے ہیں کہ ان کا سروے کرنا اور ان علاقوں تک پہنچنا ہی ایک مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ تو ایسی جگہوں پر وہی پہنچیں گے جن کے دل میں اپنی قوم کا درد ہے، اپنے عوام کا درد ہے، اپنے ملک کے باسیوں کا درد ہے، یہ وہی لوگ پہنچیں گے۔ واللہ میں تو حیران تھا کہ ہمارے سے پہلے جو ہمارے بھائی یہاں پر پہنچے ہوئے تھے، جنہوں نے یہ سروے کیا ہے سارا، اور جو ہمیں یہاں پر لے کر آئے ہیں، کیسے انہوں نے تلاش کیا ہوگا، کتنا انہوں نے گھنٹوں کی مسافت سے گاڑیاں کیچڑ کے اندر، پانی کے اندر ڈالی ہوں گی، اور کتنا خطرے کے اندر جا کے ان لوگوں کو تلاش کیا ہے۔ ان لوگوں تک پہنچنا اصل کام ہے، اور اس کے بعد جو اصل کام ہے وہ ان کی بحالی کا پروگرام ہے۔ تو انشاءاللہ ابتدائی طور پر جو کھانا پینا، اس وقت ہم بلوچستان ضلع مکران ڈویژن کے لسبیلا شہر کے اندر ہیں، اور نیکی فاؤنڈیشن کے رضاکار اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وسیع پیمانے پر الحمدللہ پکا پکایا کھانا وہ مستحقین تک، سیلاب زدگان تک پہنچا رہے ہیں۔ کراچی سے لسبیلا تک پہنچنے تک قریب 15 کے ایسے پل تھے کہ جو بالکل ٹوٹے ہوئے تھے، بڑی مشکل سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ ہم سوچ رہے تھے کہ اگر ہمارے پاس اچھی یا بڑی گاڑیاں نہ ہوتیں تو شاید ہم یہاں تک نہ پہنچ سکتے۔ تو بہت ہی صورتحال خراب ہے رستوں کی، اور اسی طرح ابھی ہم اپنے کچن تک پہنچے ہیں، لسبیلا جو ہمارا مرکزی پوائنٹ ہے جہاں سے ان سارے معاملات کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ ایک وسیع پیمانے پر یہ سلسلہ جاری ہے۔ دعا ہے کہ جو لوگ اس کار خیر کے اندر حصہ میں لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال و جان میں برکت دے۔ انشاءاللہ ابھی یہ دوپہر کا کھانا ریڈی ہے، تو اس کو لے کر ہم انشاءاللہ گاڑیوں پہ رکھ کے مطلوبہ جگہوں تک پہنچیں گے۔ اچھا، صرف کھانے کی بات نہیں ہے، کھانے کے ساتھ ساتھ جو ان کو اشد ضرورت ہے وہ ہے خشک راشن، جو مستقل ان کی ضرورت ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خیمہ بستیاں، وہ خیمے، کیونکہ کچے گھر تھے بالکل جو کہ گر گئے اور پانی کے اندر ہی بہہ گئے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ پل جس میں ٹنوں من سریا ہوتا ہے، وہ اگر پانی کی ریلے کو تاب نہ لاتے ہوئے وہ بہہ گئے ہیں تو کچے گھر تو بالکل ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، تو وہ ریت کا گھروندا ثابت ہو رہے ہیں، اور وہ کچے گھر جو تھے ان کے وہ گر گئے بالکل۔ اس وقت وہ دھوپ میں ہیں، تو الحمدللہ ہم نے جماعتی سطح پر ان کو خیمے لے کر دے رہے ہیں۔ ایک خیمے کی قیمت 15,000 ہے، تو اس وقت خیمہ بستیاں لگانے کے بعد پھر یہ کھانے کی اور راشن کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے خشک راشن کی، خیمہ بستیوں کی، ترپالوں کی۔ تو میں اپنے تمام بھائیوں سے، مخیر حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس کام کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، تاکہ اس مشکل کی گھڑی سے ان لوگوں کو نکالا جائے اور یہ اپنی پوزیشن پر کھڑے ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ پکا پکایا، یہ اس طریقے سے روزانہ پکا پکایا کھانا جو ہے وہ پھر اس طرح پیکٹ بنا کر تقریباً ایک پیکٹ جو ہے نا وہ 1 کلو کا ہے، تو یہ بنا کر ضرورت کے مطابق جتنی کسی کو ضرورت ہوتی ہے وہ لوگوں کے گھروں میں، جو ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنی خیمہ بستیاں بھی دکھائیں گے، تو ان تک ہمارے بھائی گاڑیوں پہ رکھ کے دور دراز علاقوں میں جہاں تک پہنچنا مشکل ہے، تو وہاں ان جگہوں پر پہنچ کر ہمارے رضاکاران الحمدللہ یہ کھانا فراہم کر رہے ہیں۔ اصل میں ضرورت اس سے بہت زیادہ ہے، نقصان علاقوں کا بہت زیادہ ہوا ہے اور ضرورت اس سے کہیں زیادہ ہے، اور ہم الحمدللہ جتنی اللہ توفیق دے رہا ہے، جتنا ہمارے پاس امانتیں آ رہی ہیں اس حساب سے، بلکہ اس سے زیادہ ہم کوشش کر رہے ہیں، مگر ضرورت سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کی امیدوں پر پورا اترنے کی توفیق دے۔ سچی بات یہ ہے کہ جب یہ جماعت یہاں پر آئی خدمت کا کام کرنے کے لیے، تو لوگوں نے یوں محسوس کیا جیسے وہ پہلے ہی جانتے تھے، اور ایک مسیحا کے طور پر ثابت ہوئی الحمدللہ ہماری جماعت، چونکہ پتہ ہے سب کو کہ مشکل کی گھڑی میں سب سے پہلے پہنچنے والے وہ یہی نیکی فاؤنڈیشن کے رضاکاران ہیں، یہی جماعت کے لوگ ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی یہ کھانا پیک ہو رہا ہے، اس کے بعد ہم گاڑیوں پہ رکھ کے ان علاقوں کے اندر پہنچیں گے جہاں لوگ بیٹھے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ لوگ آئیں گے اور ہمیں کھانا پہنچائیں۔